सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं CNB सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहम्मद सिद्दीक सवार साहब के पास, जो कि इनका ताल्लुक़ पटनी बिरादरी से है। इनकी बड़ी खिदमत हैं पटनी कम्युनिटी के लिए। तो आज मैं इनके पास आया हूं और मैं पूछता हूं सवार साहब से कि इन्होंने पटनी बिरादरी के लिए क्या किया और कितनी खिदमत, और इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है अपनी बिरादरी के लिए भी और भी मुख्तलिफ लोगों के लिए, और भी कोई भी यानी पाकिस्तान का भी कोई मसला आता है तो ये खड़े हो जाते हैं, कोई कौम का मसला आता है तो ये खड़े हो जाते हैं। तो बहुत इनकी खिदमत है अपनी पटनी बिरादरी के लिए और भी लोगों के लिए। तो आइए मैं पूछता हूँ सवार साहब से कि इन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी CNB सिटी न्यूज़ को टाइम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आपकी CNB सिटी न्यूज़ का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला और मेरे पास आए, मुझे अपने ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। तो पहला सवाल सर मेरा ये है आपसे कि आपने अपनी कौम के लिए बड़ी खिदमत की, तो क्या कहेंगे अपनी पटनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, सबके क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, पाकिस्तान में ये पटनी बिरादरी एक बहुत बड़ी बिरादरी है। इनका ताल्लुक़ जूनागढ़ से रहा है। जूनागढ़ से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए पाकिस्तान में, और काफ़ी मिक़दार में मुख्तलिफ़ शहर में फैले हुए हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैले हुए हैं। हमारी बिरादरी में माशाल्लाह काफ़ी जोश व खरोश है, मुहिब वतन लोग होते हैं। मुल्क की खातिर जान लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बड़ी कुर्बानी भी दी है हमारी बिरादरी ने। और हमने ये सोशल वर्क अपने वालिद साहब को देखते हुए किया था। हमारे वालिद साहब भी बड़े सोशल वर्कर रहे हैं और अपनी बिरादरी के प्रेसिडेंट भी रहे, और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमने भी ये बिरादरी की सबसे पहले अपनी बिरादरी की तरफ, मतलब बिरादरी के साथ साथ पाकिस्तान के और लोग भी होते हैं। बिरादरी का कहने का मकसद ये होता है कि बिरादरी पहले होती है, उसके साथ ही हमारे दूसरे भी जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके साथ। ये बात तो सिद्दीक भाई सही कि सबसे पहले इंसान को अपना घर देखना चाहिए, फिर मोहल्लेदारी देखना चाहिए, जो क्या हमारी हदीस में भी है। तो उसके बाद में बस आपने सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के लिए जब कुछ करेंगे तो फिर आगे कुछ करेंगे। जी, हम लोगों ने यहाँ से शुरू से हमारे जब से हम इंडिया में थे वहाँ भी हमारी बिरादरी होती थी, और यहाँ इसी तरह जब हम पाकिस्तान में माइग्रेट होकर आए तो यहाँ भी हमने अपनी अपनी बिरादरी बनाई। और ये गुजराती कम्युनिटी में ख़ास करके इस तरह की होती है कि हमारे जो कोई भी केस बिरादरी के इस तरह के होते वो कोर्ट में नहीं जाते, ये अपनी बिरादरी में आते, वहीं सोल्व करते हैं। और माशाल्लाह एक दूसरे की, बड़े बुज़ुर्गों की वो इज़्ज़त करते हुए उनके हर फैसले को वो तस्लीम करते। तो माशाल्लाह ये हमें ये कोर्ट और कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। और ये सबसे पहले इसी तरह जैसे कि आपने फरमाया कि पहले अपने घर को देखते हैं, तो यही होता है कि पहले हम अपनी बिरादरी के लोगों को देखते हैं, अपने भाई बहनों को देखते हैं। उनके साथ साथ जो हमारे अड़ोस पड़ोस में इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, ज़ाहिर है वो भी हमारे अपने ही होते हैं, हम उनके लिए भी करते हैं। और जब भी कोई वक्त पड़ा या कोई मुश्किल वक्त आया, जैसे कि अभी लॉकडाउन था, लोगों के माली हालात ख़राब थे, लोगों के काम धंधे नहीं थे, समझे, और ज़्यादातर सफ़ेद पोश होते हैं, वो बेचारे कि न लाइनों में लग सकते हैं, न किसी के आगे हाथ फैला सकते, न वो तस्वीरों के चक्करों में होते हैं कि कोई तस्वीर लेके हमारे अखबार में डाल दे तो वो बेचारे शर्म के मारे वैसे ही वो शर्मिंदा होते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारी बिरादरी ने, हमारे लोगों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो हमारी जो समाजी दफातर है, तो वो अपने अपने बलबूते पर जाकर अपने मदद आपके तहत होता है। ज़्यादातर हमें तो डोनेशन वगैरह हमारी बिरादरियों को बहुत कम ही मिलता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितना भी अपनी तरफ से हो सकता है लोगों की मदद करें, उनकी खिदमत करें, समझे। यही वक्त होता है कि जब आप उनकी खिदमत करेंगे, और ये मकसद भी यही होता है ये जमातों का, बिरादरियों का, कि अपने लोगों को बुरे वक्त में उनका साथ दे। माशाल्लाह बहुत बड़ी बिरादरी है, इस कराची के अंदर भी है, कराची से बाहर भी है आपकी बिरादरी। तो अभी आपके अपनी कम्युनिटी के कहाँ कहाँ दफ्तर हैं और क्या क्या काम है? जी, हमारी बिरादरी के मतलब पटनी के नाम से तो देखिए ना, सबसे बड़ी जो हमारी कम्युनिटी है वो न्यू कराची में आबाद है, और बल्दिया माजिद कैब कहते हैं वहाँ पर आबाद है, खोपरा पार में है, शहर में है, मतलब शहर से मुराद हमारा ओल्ड कराची एरिया जो है, ओल्ड सिटी,
تو وہاں پر اور ہماری برادریوں کے 2 دفتر ہیں، ایک آل پاکستان پٹنی مسلم جماعت کے نام سے ہے اور دوسرا پرباس پٹن سمبست پٹنی مسلم جماعت کے نام سے ہے. تو ایک کا دفتر جو آل پاکستان والوں کا ہے وہ تو یہاں پر کراچی میں شہر میں لیاری کے اندر ہے اور دوسرا نیو کراچی میں ہے. تو ماشاءاللہ جب بھی کوئی یہ دفتر الگ الگ ان کی اپنی ایکٹیویٹیز بھی الگ ہوتی ہے، لیکن جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے برادری کے نام پر یا برادری کے ایشو کے اوپر تو یہ ساری پوری قوم ایک ہو جاتی ہے، سمجھے. اب جو مختلف علاقوں میں بہت سی خدمت کمیٹی ہیں، جیسے بلدیہ پٹنی خدمت کمیٹی ہے، نیو کراچی میں ہے، کھوپرا پار خدمت کمیٹی ہے، تو یہ ان کمیٹیوں کے وہ سارے جو اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہ سارے مل جل کر پوری قوت اور اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اپنی برادری کے مسئلے مسائلوں کو حل کرتے ہیں، لوگوں کی جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں ہیلپ کرتے ہیں. جب کچھ میں نے آپ کی کمیونٹی کے اندر علاقوں میں جا کے دیکھا ہے کہ ڈسپینسریاں بھی ہیں جو لوگوں کے علاج ہوتے ہیں، تو اس میں سپورٹ کون کرتا ہے؟ جی یہ ماشاءاللہ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیو کراچی میں ہماری ڈسپینسری ہے، بلدیہ میں ہے، بلدیہ پٹنی خدمت کمیٹی کے تحت پٹنی ہاسپٹل چل رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا کامیاب چل رہا ہے، اس کا اپنا ایک نام ہے ارد گرد کے، بلکہ اس کے یہاں تو یوں سمجھے کہ کراچی کے باہر سے ہب سے بھی پیشنٹ آتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی بھی خدمات کرتے ہیں. یہ بڑے ریزنیبل چارجز ہوتے ہیں. تو ان کے جو ڈونر ہے وہ کوئی باہر کے نہیں ہوتے، یہ ہم اپنے وسائل سے ہی اس کو چلاتے ہیں، سمجھے، اور ماشاءاللہ کامیاب چلاتے ہیں. جہاں ضرورت پڑتی ہے اپنے لوگوں سے مدد لے لیتے ہیں، سمجھے. تو ان کی مدد کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ اللہ چلاتا ہے اور لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں. اب ہماری کوشش ہوگی کہ باہر کے لوگ بھی آ کر ہماری برادری کی مدد کریں، کیونکہ یہ ہماری برادری اتنی فائنینشیل طور پر اتنی مضبوط نہیں ہے، سمجھے. زیادہ تر تو محنت کا طبقہ ہے اس کے اندر. تو ہم یہ چاہیں گے کہ باہر کے لوگ بھی آئے، یہ کار خیر ہے، سمجھے. اور اس میں اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم جن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وہ واقعی مستحق ہے، سمجھے. ایک تو یہ نہیں ہے کہ بھئی جو پیشہ ور گداگر ہے اور جن کی یہ ایک عادت بن چکی ہے کہ وہ، جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کافی مخیر حضرات نے ان کی مدد کی لوگوں کی، کہ بھئی سفید پوش تک ان کی مدد، ان کا راشن، ان کا مالی امداد ان تک پہنچے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سخی حسن کے پل کے اوپر، سخی حسن کے نیچے اور لالو خیت کے یہاں لوگوں نے اپنی یوں سمجھے کہ گاڑی بھر کر وہ انہوں نے اتنا راشن جمع کر لیا تھا کہ وہ صحیح مستحق لوگوں تک نہیں پہنچا، اور وہ بعد میں انہوں نے بیچنا شروع کر دیا، سمجھے. تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ پیسہ دیا، جہاں وہ دینا چاہتے تھے یا لگانا چاہتے تھے اپنا پیسہ، تو وہاں تو وہ لگا نہیں ان کا، اور وہ بیچارے جو مستحق ہے وہ ویسے انتظار کرتے رہے. اور بعد میں بھی لوگوں کے ذریعے، ظاہر ہے ہم سوشل فیلڈ میں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں لوگوں کے یہاں راشن نہیں پہنچا ابھی تک، اور فلاں ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، اور یہ بیچارے وہ غربت کے مارے ابھی تک رات کا راشن کھانا نہیں کھایا انہوں نے. تو دکھ اور تکلیف کی بات ہوتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ادارے جو دل کھول کر عطیہ دیتے ہیں، پاکستان ماشاءاللہ مخیر حضرات سے خالی نہیں ہے، سمجھے. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نوازا ہے، لوگوں کے بے انتہا لوگ ہیں ماشاءاللہ. ہماری میمن کمیونٹی ہے، ہماری گجراتی کمیونٹی میں بہت سی ایسی کمیونٹی ہے جو دل کھول کر چندہ دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی تعاون کرے، ہماری برادریوں کے ساتھ بھی تعاون کرے، تو ان کا دیا ہوا پیسہ اس جگہ لگے گا جہاں وہ چاہتے ہیں، صحیح مستحق کو لگے گا، سمجھے. تو یہ میرا مقصد ہے. صدیق بھائی، آپ نے بڑی خدمت کی، اور اب آپ کیا کہیں گے کہ آپ بالکل پیچھے ہٹ گئے جماعت سے، آپ نہیں کام کریں؟ اس کا کیا مقصد، کہ کیوں مقصد آپ ہٹ گئے؟ پہلے تو آپ نے بہت کام کیا. جی کیا اس کا مقصد ہے؟ جی نہیں، ہمارا ایک پٹنی ادارہ تھا، پاک پٹنی مسلم یوتھ لیگ، اس کی بھی بڑی خدمات ہے تعلیمی ایجوکیشن کے لحاظ سے. یہ پٹنی قوم میں اس تعلیم پھیلانے کا بہت بڑا سہرا اس کے سر رہا ہے. انہوں نے ہر طرح سے بچوں کی مالی معاونت کی، کتابیں، تدریس کے وہ اسکول کے بیگ، یہ وہ جو ان سے ممکن ہو سکتا تھا بچوں کو فیسیں وغیرہ دے کر ان کی بڑی مدد کرتے رہے وہ.
تو اس کے بعد وہ ہماری جو پٹنی برادری ہے، میرے والد کا تعلق پرباس پٹن سمست پٹنی مسلم جماعت سے ہے. یہ جونا گڑھ میں ایک علاقہ جہاں سومناتھ کا مندر ہے، وہ سومناتھ کے نزدیک ہے، اور اس کا نام جو محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جو مشہور واقعہ. ہم اسی علاقے سے ہیں، ہمارا تعلق، اور وہ علاقہ جوناگڑھ میں آتا ہے، سمجھے. تو ایک یہ، اور ایک ہمارے ساتھ وہ تھوڑا گاؤں تھا، اور ایک اس برابر میں ویراول کر کے ایک شہر ہے، وہاں کی بھی پٹنی جو مائگریٹ ہو کر پٹن سے مائگریٹ ہو کر ویراول گئے، تو وہاں کی بھی ایک برادری. تو ہمارے یہاں 2 برادری ہیں، اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا بیٹا بیٹی کا رشتے کا وہ قائم ہے رشتہ، سمجھے. تو ہم ایک دوسرے کی بیٹا بیٹی لیتے ہیں دیتے ہیں. ایک ہی ہماری والدہ کا تعلق بھی ویراول سے ہے، ہمارے گھر میں جو ہماری وائف ہے وہ بھی ویراول سے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ 2 برادری ہیں، لیکن اب آپس میں ایک ہی طرح شیر و شکر کی طرح ہے، سمجھے نا. تو ہمارے اندر کوئی وہ بھید بھاؤ کہتے یا کہتے اونچ نیچ یا ذات پات کا نہیں، کیونکہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں. اور ایک وہ مائگریٹ ہو کر دوسرے قریب کے شہر میں چلے گئے، اور وہاں پر وہ بس گئے، تو وہ اس نسبت سے وہ ویرال والے کہلاتے. جیسے اب ہم یہاں شہر میں ہیں، یا تو ہم کہیں گے کہ وہ نیو کراچی والے، کھوپرا پر والے علاقوں کی نسبت سے وہ ان کی پہچان ہو جاتی ہے. لیکن میرا سوال صدیق بھائی یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خدمت کی، اب آپ پیچھے کیوں اڑے ہیں؟ جی ہاں، میں وہی کہہ رہا تھا کہ وہ میں نے جو شروع کیا تھا پٹنی پاک پٹنی مسلم یوتھ لیگ سے، وہاں سے ہم نے تربیت حاصل کی. ہمارے بزرگ وغیرہ تھے جو اب تو وہ اس دنیا میں بیچارے رہے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ جماعتوں میں جانا شروع کیا. تو یہ بڑے ادارے ہوتے ہیں جماعت کے، جب فیصلے وغیرہ ہوتے سب کچھ. تو اس کے بعد میں شروع سے ہم خدمت کرتے رہے، اور ماشاءاللہ مختلف عہدوں پر بھی کام کیا ہم نے، اور بغیر عہدوں کے بھی کام کرتے رہے. لیکن ہر معاملے میں قوم کی خدمت کے سلسلے میں جہاں بھی ہماری ضرورت پیش آئی، اب صف اول میں کھڑے رہے، سمجھے کہ نہیں، یہ ہمارا برادری کا کام اپنا کام سمجھ کے کرتے رہے، سمجھے. نامساعد حالات میں بھی ایسے حالات تھے کہ جب لوگ گھر سے نکلتے وقت سوچتے تھے، سمجھے. لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے دور دور جا کر میٹنگیں وغیرہ اٹینڈ کرتے تھے. ہمارے گھر والے بھی سوچتے تھے، والدہ وغیرہ ہماری زیادہ فکر کرتی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو پھر ہمیں 1978 میں ہماری جو جماعت ہے پرباس پٹن سمست پٹنی مسلم جماعت، تو اس کا میں جوائنٹ سیکرٹری تھا. اور ہماری دیپاک پٹنی مسلم یوتھ لیگ 1978 میں دونوں کا میں جوائنٹ سیکرٹری رہا. تو میں پھر 78 میں ملک سے باہر چلا گیا، سمجھے. تو میں تقریباً 31 سال باہر رہا. اس کے بعد جو آیا میں، تو اب میرا اس سلسلے میں لوگوں سے رابطہ اور کنیکشن کم ہو گیا تھا. تو آنے کے بعد بھی پھر میں یہ سوچتا تھا کہ یار اب اپنی ایج بھی ہو گئی ہے، تو لام اللہ کے بیچ میں ہم جائیں، کیوں نہ ہم نئے لوگوں کو، نئی جنریشن کو، نئے لوگوں کو متعارف کرائیں، اور ان میں جذبہ شوق و جوش دلائیں، اور وہ خود آگے بڑھے، سمجھے. تو میں کافی عرصہ پیچھے رہا. لیکن میں نے جب دیکھا کہ لوگوں کو مطلب وہ جوش و جذبہ اس طرح برادری کے کاموں میں نہیں ہے، اب یہ معاشی اعتبار سے لوگ اپنے معاشی مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، برادری کے کاموں میں ٹائم نہیں دے سکتے. اچھا، جو بیچارے بزرگ آدمی جو ہم کافی ایجڈ ہو گئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے برادری کے کام کرتے ہیں، تو لوگ بجائے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے، یا ان کا بازو بننے کے، اور ان کی پشت پناہی کرنے کے، یہ بجائے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یار یہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بجائے یہ کہ لوگ آگے آتے، لوگوں کو، ان بزرگوں کو ان کے ساتھ مل کر کام کرتے، ان سے مشورہ لیتے، کیونکہ بزرگوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے، سمجھے. وہ گائیڈ لائن آپ کو دیتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں، آپ کو صحیح رہنمائی آپ کی فرماتے، بجائے یہ کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں، آپ اس میں تنقید کرتے ہیں، جو صحیح بات نہیں ہے. اور اب تو لوگ ماشاءاللہ کافی میرے وہ کہنے پر، اور وہ دوسرے لوگوں کے کہنے پر، کافی ماشاءاللہ لوگوں میں، ہمارے نوجوانوں میں سیاسی سماجی شعور آ رہا ہے، اور وہ کافی مطلب اب کافی حد تک بہتر ہو گئے، اور وہ برادری کے کاموں میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں. اب آپ کیا میسج دیں گے قوم کو؟ اب آخری سوال یہ بتا دیجیے. جی ماشاءاللہ قوم تو ہماری کافی سمجھدار ہے، سلجھی ہوئی ہے، سمجھدار لوگ ہیں، سمجھے، محنتی بھی ہے کافی. اور
मैं बिरादरी को बस यही कहूँगा कि यार देखें मिलजुल कर काम करें, किसी की टांगें मत खींचें। वो हर कौम में ऐसा होता है जो काम वो लोग कहते हैं कि फलां हमारी टांगें खींच रहा है, ये खींच रहा है, लेकिन ये कोई बात नहीं होती है। और जो बुज़ुर्ग जो है रहनुमा, वो भी जो काम करते वो मुस्तहकम होकर काम करें, किसी की बातों की परवाह ना करें और मिलजुल कर काम करें। नौजवान नस्ल को यही मशवरा है मेरा कि हमेशा सच बोलें, झूठ से परहेज़ करें, बुज़ुर्ग का एहतराम करें, उनकी पगड़ियों को न उछालें, समझे। मिलजुल कर मोहब्बत से अपने बुज़ुर्गों का साथ दें। हमारी दो बिरादरियाँ, दोनों को ज़ाहिर है वो दोनों बिरादरी के लोग आपस में मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी क़ुव्वत भी बढ़ेगी और माशाल्लाह हम मुस्तहकम भी होंगे। तो मेरी यही बस अपने तमाम दोस्तों से यही मेरा मैसेज है कि भाई मिलकर काम करें, झूठ ना बोलें, मोहब्बत से रहें। अल्लाह ताला हमारी बिरादरी को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। जिन बुज़ुर्गों ने हमारे ये तनावर दरख्त लगाकर जो गए हैं और जिनकी छाँव में बैठकर हम आज बैठे हुए हैं, हम उन बुज़ुर्गों के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़रत फरमाए। हमारे वालिद साहब का भी इसमें बड़ा हिस्सा रहा है, हाजी मोहम्मद अब्दुर्रहमान सवार साहब का। वो माशाअल्लाह काफ़ी एक्टिव रहे। शुरू से हमने अपने बचपन से देखना अपने वालिद साहब को कि वो बिरादरियों के काम के अलावा कहीं इधर उधर नहीं जाते थे। उनका मकसद यही होता था कि भाई हम बिरादरी के लिए कुछ खिदमत अंजाम दें और उन्होंने बड़ी खिदमत उनकी है। तो अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके वो तमाम साथी जो उनके साथ होते थे और बुज़ुर्ग जो हमारी पटनी बिरादरियों के इस दुनिया में अब नहीं रहे, मेरी उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़रत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कैमरामैन जहीन शेख, असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। CNBC सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा हर खबर आप तक।